بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہفتہ اور نومبر کی 25 تاریخ ہے۔ ناظرین، یونائٹڈ بزنس گروپ ویمن ونگ کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں شرکا کانفرنس میں صوبائی وزیر اسم تنویر کو سرمایہ کاری کے فروغ کی کاوشوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں ناہید مسعود، صدر ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور، فیصل آباد ویمن چیمبر سے روبینہ امجد، کوئٹہ سے فہمیدہ جمالی اور دیگر نے کانفرنس میں شرکت کی، جبکہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر نے کانفرنس کی صدارت کی۔ ملک بھر سے ویمن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران اور خواتین سرمایہ کاروں نے، جبکہ کانفرنس کے شرکاء نے بھی خواتین کو معاشی طور پر مضبوط اور بااختیار بنانے کے حوالے سے سود مند تجاویز دیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ہوگا۔ معاشی طور پر مضبوط خواتین ہی ملک کی معاشی ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پنجاب حکومت خواتین سرمایہ کاروں کو بھرپور معاشی مواقع دے رہی ہے۔ اسم تنویر نے کہا کہ خواتین کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے آراستہ کرنا ہی ضروری ہے۔ ملک کی نصف سے زائد آبادی خواتین کو معاشی میدان میں آگے آنا ہوگا۔ خواتین ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی آگے آئیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں مل کر اسے سنوارنا ہے۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا تعین 15 روز کی بجائے 7 روز بعد کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا تعین 15 روز کی بجائے 7 روز بعد کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے 5 روز میں تجاویز طلب کر لی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 7 دنوں بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کے تعین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ حکومت کو 15 دنوں کی بجائے 30 دن بعد قیمتوں کے تعین کی تجویز دی تھی، لیکن حکومت اب 7 دنوں بعد تعین کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ ایسوسی ایشن اس کو مسترد کرتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہر ہفتے بعد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح قیمتوں کے تعین سے پیٹرول پمپس ڈائی ہو جائیں گے۔ ناظرین، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے پاور ڈویژن کے مطالبے پر 12 ماہ کے لیے کراچی کے تمام بجلی صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی خصوصی سرچارج عائد کر دیا ہے، تاہم اس کا اطلاق مستقل بنیادوں پر 100 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین پر نہیں ہوگا۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اضافی سرچارج کا اطلاق 1 دسمبر سے نومبر 2024 تک ہوگا، جس سے وفاقی حکومت کو 24 ارب 50 کروڑ روپے کی مالیاتی گنجائش حاصل ہوگی۔ نیپرا کے دعوے کے مطابق کہ الیکٹرک کو سبسڈی کی مد میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 416 ارب روپے دیے جا چکے ہیں اور مالی سال 2023-24 کے لیے مزید 298 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ اس طرح کل سبسڈی 6 سال میں 714 ارب روپے ہو جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے لیے اوسطاً ٹیرف 43 روپے 4 پیسے کا تعین کیا ہے، جبکہ قابل اطلاق ٹیرف 32 روپے 23 پیسے فی یونٹ ہے۔ لہٰذا وفاقی حکومت پہلے ہی ٹیرف میں فرق ہونے کے سبب تقریباً 10 روپے فی یونٹ سبسڈی دے رہی ہے۔ نئے سرچارج کے بعد کے الیکٹرک کے لیے قابل اطلاق فی یونٹ اوسطاً ٹیرف 33 روپے 75 پیسے ہو جائے گا۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ اگلے 3 برسوں میں پاکستان کی IT برآمدات $10 ارب تک پہنچ جائیں گی اور یہ ملک کا واحد شعبہ ہے جو معیشت کے استحکام میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اسٹریٹجی رپورٹ کے اجراء کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔
پاکستان کی IT برآمدات میں اضافے کی اہم حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے تحت آئندہ 3 برسوں میں IT برآمدات $10 ارب تک بڑھ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ IT واحد شعبہ ہے جو پاکستان کی معیشت کے استحکام میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس شعبے کو فعال کرنے اور محکمانہ رکاوٹیں دور کرنے میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل SIFC کا مرکزی کردار ہے اور یہ کونسل پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے اللہ چوک سے شوکت خانم اسپتال تک تمام اوپن ایئر کیفے آج رات 11 بجے کے بعد کھلنے کی صورت میں سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ مختلف محکموں کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کی گئیں۔ دوران سماعت DG ماحولیات نے موقف اختیار کیا کہ بہت سی انڈسٹریز احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ کوئی بھی افسر غیر قانونی کام میں ملوث ہوا تو سخت کارروائی کریں گے۔ عدالت نے جوہر ٹاؤن میں کیفیز کو رات 10 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا اور قرار دیا کہ صرف ویکینڈ پر رات 11 بجے تک کیفے کھلیں گے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ اتوار کو مال روڈ پر سائیکل ریلی ہوگی۔ عدالت نے سائیکلنگ کے فروغ کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، وزارت تجارت نے ویژن پاکستان کے تحت ملکی برآمدات $100 ارب تک پہنچانے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ اس ضمن میں ذرائع وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ چین کی مارکیٹ میں ٹیکسٹائل اور نان ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ ماہ پاکستانی صنعت کاروں کا وفد وزیر تجارت کے ہمراہ چین کا دورہ کرے گا، جہاں چین کے سرمایہ کاروں کے ساتھ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے پلان پر بات ہوگی۔ ذرائع وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ملک کی بڑی کمپنیوں کے سربراہان کا وفد بھی چین کا دورہ کرے گا۔ ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت نجکاری پر فوکس کر رہی ہے اور PIA کی نجکاری اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں ایک میڈیا چینل پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاری کونسل SIFC میں سول اور ملٹری قیادت کے لوگ شامل ہیں۔ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نہ صرف خطے بلکہ خطے سے باہر بھی سرمایہ کاری پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کار زراعت، معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانی وسائل کی ترقی اور اصلاحات پر کام جاری ہے۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر فوکس کر رہے ہیں اور ہماری اولین ترجیح PIA کی نجکاری ہے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا، حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بھی مختلف لائحہ عمل وضع کیے گئے ہیں، جبکہ کوئٹہ تفتان ریلوے ٹریک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔